الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید و فرقان حمید بہت ہی معروف آیت مقدسہ تلاوت کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا. تلاوت کردہ آیت کریمہ کے تناظر میں انشاءاللہ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کروں گا. آئیے کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل اہل سنت و جماعت کے ایک عظیم اور قدیم دستور کے مطابق آغاز گفتگو سے پہلے اپنی اور کل کائنات کے مرکز عقیدت آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رجب المرجب کا مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان سایہ فگن ہے اور آج رجب کی 16 تاریخ ہو گئی. آنے والے 22 تاریخ کو انگریزی کے حساب سے 23 تاریخ اہل عقیدت اہل محبت کنڈے شریف کا اہتمام کرتے ہیں. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہر مہینہ اہل سنت و جماعت کا ایک معمول رہا ہے کہ ہم لوگ ہر ایک بزرگوں سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں. ہر ایک بزرگوں کی عقیدت و محبتوں کا نذرانہ ہم نیاز کے انداز میں کرتے ہیں. نیاز دلا کر ہم اپنی خراج عقیدت اللہ والوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. یہ ہمارا معمول ہے. ہر کام آپ کیجئے، لیکن ایک ہمارا جو ایک انداز ہے اپنی ذات کے تعلق سے بتا رہا اور جو میری سوچ ہے، جو فکریہ اور جو نظریہ میں رکھتا ہوں، اگرچہ میری باتیں اور میری تقریریں، میری آواز
نصیحتیں کبھی کبھی کسی کو چبھتی، لیکن کیا کریں، آدمی کہنے پہ مجبور ہو گیا۔ اور علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کی اصلاح کرے۔ اگر ہم نہ بولیں، اگر ہم اصلاح نہ کریں تو بھلا بتائیے پھر آپ کے گناہوں کو کون اجاگر کر کے آپ کو تنبیہ کرے گا کہ یہ فلانا ہے کام جو آپ نے گناہ کیا، بھلا بتائے گا کون؟ انبیاء کرام کا آنے کا سلسلہ، مبعوث ہونے کا سلسلہ ختم ہو چکا، کیونکہ ہمارے آقا خاتم النبیین بن کے تشریف لے آئے۔ اب ان کی ذمہ داریاں جو انبیاء کرام کے تھے کہ وہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لاتے تھے، اب وہی ذمہ داریاں علماء کی سپرد کیا گیا۔ اب ایک عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کی اصلاح کرے۔ اگر قوم بگڑتی ہوئی نظر آتی ہو تو ان کو سدھارنے کی کوششیں کرے۔ تو ظاہر سی بات ہے، میں جب ہر جمعہ کو جب بیان کرتا ہوں تو میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ گناہوں سے رک جائیں، اپنے آپ کو روک لیں۔ خدا را اللہ کے عذاب کو تم اپنے بے عملی سے دعوت نہ دو، خدا کے عذاب کے گرفتاری کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار نہ کرو، بلکہ میرے دوست، میرے عزیز، یہ زندگی بڑی انمول ہے پیارے، بڑی انوکھی یہ زندگی ہے، بڑا نرالا ہے یہ زندگی، اللہ کی بڑی نعمت ہے یہ زندگی۔ ہم کو اسی زندگی میں رہتے ہوئے اللہ کو منانا ہے، رب کو راضی کرنا ہے، اور اسی دنیا میں رہتے ہوئے اپنے قبر کو بھی کامیاب کرنا ہے، آخرت کو بھی کامیاب کرنا ہے۔ تو ہم نیاز مناتے ہیں، بے شک آپ نیاز کریں، نیاز منائیں۔ اگر ہم نہ منائیں گے تو بھلا کون منائے گا؟ ارے جن کے پاس نیاز کرنا بھی بدعت کہتے ہیں، مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، بھلا وہ کیا نیاز کریں گے؟ بے شک نیاز کرانا تو ہمارا پرمپرا رہا ہے، ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے بڑی زمانے سے، آج بھی جاری رہے گا۔ لیکن میں دوستو اتنا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ فقط نیازی کی چنگل میں نہ پھنس کے رہ جائے، بلکہ نیاز کے ساتھ ساتھ رب کائنات نے ہمیں نماز کا جیسا انمول تحفہ بھی عطا کیا ہے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، نیاز فقط دلاتے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابھی ہم نیاز دلائیں گے، کنڈے کے نام سے ہم جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، لوگ بڑی عقیدت کے ساتھ مناتے ہیں، بے شک آپ منائیے، لیکن کبھی آپ نے اس کے بارے میں سوچا، کبھی آپ نے خیال کیا، کبھی امام جعفر صادق کی زندگی کو آپ نے پڑھنے کی کوشش کی، کبھی آپ نے ان کی زندگی کے ورق کو پلٹنے کی کوشش کیا؟ کیا امام جعفر صادق کی زندگی کیسی زندگی رہی ہے؟ آپ کا گھرانہ بڑا اعلیٰ و عرفہ ہے، کیونکہ آپ سعادت گھرانے سے ہیں۔ آپ کے والد گرامی کے نام امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور امام باقر کے والد گرامی کے نام امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور امام زین العابدین کے والد گرامی کے نام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ امام جعفر کا گھرانہ بڑا پیارا ہے، بڑا نرالا ہے، سعادت خاندان سے ہے، آل نبی ہے، آل رسول ہے، اور آل بیت اطہار میں آپ کا بھی نام شمار ہوتا ہے۔ یہ نبی کے گھر والے ہیں، جو نبی کے گھر والے ہوتے ہیں ان کے گھر کے چوکھر سے زندگی کے پروانے ملا کرتے ہیں۔ جو زمین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے آل و اولاد ہیں، انہیں کے در سے جنت کے ہمیں پروانہ ملنے والا ہے۔ لیکن ان کی زندگی دیکھو، اعلیٰ شان خاندان ہے، حسب بھی ہے، نسب بھی ہے، لیکن زندگی کس طریقے سے عاجزانہ ہے، کس طریقے سے انکساری کی زندگی ہے۔ ہم فقط نیاز تو دلا دیتے ہیں ان کے نام پہ، لیکن کبھی ان کی زندگی کو ہم نے پرکھنے کی کوشش کیا، کبھی جاننے کی کوشش کیا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کس طریقے سے آپ نے زندگی کو گزارا ہے،
آپ کو عمر شریف جب 4 سال کی عمر تھی نا، 4 سال کی عمر میں آپ کے اندر اس طریقے سے خدا کا خوف تھا، اللہ کا ڈر اس طریقے سے تھا کہ ایک مرتبہ آپ زاروں کے تار رو رہے تھے۔ عمر کتنی ہے؟ فقط 4 سال کی عمر ہے۔ آج 4 سال کی عمر کا میرا آل و اولاد، ہماری آل و اولاد گھومتے پھرتے ہیں، مستیاں کرتے، مدرگستیاں کرتے ہیں، کھیل کود میں وقت کو گزارتے ہیں، لیکن جب خاندان اعلیٰ ہو اور جس خاندان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے ان کے خوف اپنے دل میں بسا کر ماں باپ بھی رہتے ہو، گھر کا ہر ایک کنبہ ایک اسلامک زندگی سے اپنی زندگی کو گزارتا ہو، تو بھرا اس گھرانے میں جو بچہ کھلے گا تو کیوں نہ وقت کا امام کہلائے گا۔ امام جعفر صادق کی زندگی دیکھو، 4 سال کی آپ کی عمر ہے، ایک مرتبہ آپ زاروں کے ساتھ رو رہے ہیں، کسی نے پوچھا کہ بیٹے آپ روتے کیوں ہیں؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ نے کہا کہ میں جہنم کی اس بھیانک آگ سے روتا ہوں جس کو رب کائنات نے گناہ گاروں کے لیے بنایا ہے، تیار کر کے رکھا ہے۔ میں اس آتش جہنم سے خوف کھاتا ہوں، میں ڈرتا ہوں۔ 4 سال کی عمر ہے لیکن جہنم کا خوف، اللہ اللہ، 4 سال کی عمر ہے لیکن جہنم کے آتشوں کا خوف اس قدر ہے۔ زاروں قطار روتے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا آپ نے جہنم کی آتش جہنم کے تعلق سے فرمایا، اور کہنے والے نے کہا کہ بیٹے ابھی آپ کی عمر 4 سال کی ہے، ابھی سے اتنے زیادہ خوف خدا، اتنے زیادہ اللہ کا ڈر آپ کے دل میں۔ آپ نے جواب دیا کہ میں نے اپنی والدہ کو دیکھا ہے، جب وہ بڑی بڑی لکڑیوں کو جلانا چاہتی ہے تو بڑی لکڑیوں کو جلانے سے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کا استعمال کرتی ہے۔ پہلے چھوٹی لکڑیوں کو سلگایا جاتا ہے، تب جا کے موٹی اور بڑی لکڑیاں سلگتی ہے۔ اسی طریقے سے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب فرعون کو جہنم میں ڈالے گا، نمرود کو جہنم میں ڈالے گا، شداد کو جہنم میں ڈالے گا، یہ بڑے بڑے کافر ہیں، ان کو جلانے کے لیے جب بڑے بڑے کافر جب جہنم میں ڈالے جائیں گے، جب جہنم سلگا گا نہیں، تو جس طریقے سے میری والدہ چھوٹی لکڑیوں سے آگ کو سلگاتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو سلگانے کے لیے ہم جیسے چھوٹوں کا سہارا لے لے۔ اس لیے میں یہ ڈرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم کے آتش سے بچا لے۔ یہ بچپنے کا عالم ہے، چھوٹے بچپنے کا عالم ہے۔ 4 سال کی مدت میں اللہ کا خوف اس قدر ہے، آپ زاروں کے تار روتے ہیں، تو بھلا بتاؤ جن کی تربیت ایسی ہوئی ہو، زاروں کا 4 سال کی عمر میں اللہ کے خوف سے ڈرنے والے ہو، تو بھلا بتاؤ ان کی زندگی کا عالم کیسا ہوگا، اور کس طریقے سے مکمل زندگی آپ نے اللہ کے خوف سے گزار لیا ہوگا۔ آج ہم ان کی زندگی کے ان کے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش تو کر لیتے ہیں، لیکن کبھی بھی ان کے تعلیمات عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، کبھی ان کو اپنی زندگی میں ان کے کردار کو، ان کے گفتار کو، ان کے اخلاق کو اپنے اندر لانے کی کوششیں نہیں کرتے ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالی جن کے گھر کے آباء و اجداد کو جنت کا مالک بنا دیا گیا ہو، اور جن کے گھر کے چوکھٹوں سے جنت کا پروانہ ملنے والا ہو، ان کے گھر کے بچوں کی یہ حالت ہے کہ اللہ کے خوف سے زاروں قطار ہوتے ہو، تو بھلا ہم کس کھیت کی مولی ہے؟ ہماری اوقاتی کیا ہے؟ ہماری حیثیتی کیا ہے؟ ہماری بساطی کیا ہے؟ ہماری کوئی اوقات نہیں، نہ ہمارا حسب اچھا، نہ ہمارا نسب اچھا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ تبارک و تعالی حسب و نسب سے قیامت میں کامیابی کی ضمانت عطا نہیں کرے گا، بلکہ جس کا اچھا کردار ہوگا، جن کے اچھے اعمال ہوگا، اپنے اعمال کی بنیاد پر انسان قیامت میں کامیابی حاصل کرے گا۔ اسی طریقے سے امام جعفری کے بارگاہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں کے بارگاہ میں ابو داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ آئے، وہ آ کے سوال کرنے لگے کہ حضور مجھے کچھ وصیت کیجیے، کچھ نصیحت کیجیے، تاکہ میں اپنی زندگی کو اسی وصیتوں پہ اور نصیحتوں پہ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاروں۔ حضرت ابو داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سوال کیا تو آپ خاموش تھے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ پھر جب آپ سے سوال ہوا کہ حضور کچھ وصیت کیجیے، کچھ نصیحت کیجیے تاکہ میں عمل کروں، امام جعفر صادق پھر خاموش رہے۔ جب تیسری مرتبہ آپ کو آپ کے خاندان کی دہائی دی گئی، فرمایا گیا کہ آپ آل رسول، آل علی ہیں،
فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے ہیں، آپ اہل بیت اطہار ہیں، لہذا آپ کچھ وصیحت کیجئے، کچھ نصیحتیں کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ اعلیٰ نسب ہونا یہ کامیابی کی دلیل نہیں۔ جلا جملے پہ غور کریں، یہ ہے اللہ والوں کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری۔ حالانکہ سادات کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے اور اہل بیت اطہار کا گھرانہ وہ عظیم گھرانہ ہے کہ آپ کو بتاؤں، ہر ایک کے جو حسب ہوتا ہے، جو نسب ہوتا ہے، جو خاندان ہوتا ہے، جو سلسلہ ہوتا ہے، وہ قیامت میں سب سلسلے ختم ہو جائیں گے، لیکن ہمارے آقا فرماتے ہیں ہر سلسلہ ختم ہو جائے گا لیکن میرا سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ یہ وہ نسب ہے، یہ وہ حسب ہے، یہ اعلیٰ خاندان والے ہیں اور ان کے خاندان کی چوکھٹوں سے زندگی کی خیرات ملتی ہے پیارے۔ لیکن دیکھو کیسے خدا کی بارگاہ میں عاجزی ہے، کیسی انکساری ہے۔ فرماتے ہیں حسب کی بنیاد پر کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اگر قیامت میں کامیابی چاہتے ہو اچھے کردار اپناؤ، اچھے اخلاق اپناؤ، نیکیوں کو اکٹھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نسب کی بنیاد پر لوگوں کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، بلکہ اعمال و کردار کی بنیاد پر رب تبارک و تعالی جنت میں اس کا داخلہ عطا کرے۔ یہ خود امام جعفر صادق کا یہ قول ہے، یہ بیان ہے، یہ نصیحت ہے، آپ خود نے نصیحت فرمائی ہے۔ جب حضرت امام ابو داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بیان سنا تو آپ گھبرانے لگے کہ اعلیٰ خاندان والے کی ایسی سوچ، تو پھر ہماری کیا حیثیت؟ اللہ سے اتنا خوف، اللہ سے اتنا ڈر، پھر ہمارا کیا ہوگا؟ پھر آپ اسی نصیحت کو لے کے چلے گئے۔ اس سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ انسان اعلیٰ حسب نسب نہ دیکھیں۔ کوئی خان ہے تو اپنے آپ بہت بڑا اپنے مار خان سمجھنے لگتا ہے، کوئی پٹھان ہے تو بہت اپنے اعلیٰ سمجھتا ہے۔ میاں یہ حسب و نسب فقط دنیا داری کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں تقویٰ ہے، جس کی اچھے تقوی ہو، جس کی پرہیزگاری زندگی ہو، اور جو انسان اچھے کردار کا مالک ہوگا وہ انسان کل قیامت میں کامیاب ہوگا۔ لیکن افسوس آج ہم فقط نیاز دلانے میں پھنس گئے، مزارات پہ حاضری دینے میں پھنس گئے۔ ہم مزارات پہ حاضری دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم نے مزارات کی حاضری دے کر آ گیا، کبھی کلیہ شریف کی حاضری دیا ہے، کبھی چھوٹا شریف کی حاضری دیا ہے۔ بے شک آپ اللہ والوں کے بارگاہ میں جائیں کیونکہ وہاں سے فیض تو ملتا ہے، لیکن کیا ہر کوئی جانے والا فیضیاب ہو کے پلٹتا ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کوشچن مارک ہے یہ، کیا ہر غوث پاک کی بارگاہ میں جانے والا، کیا خواجہ غیر نواز کی بارگاہ میں جانے والا، ہر محبوب الہی کی بارگاہ میں جانے والا، کیا وہ کامیاب ہے؟ اگر کامیاب ہوتا تو آج بہت سارے لوگ اجمیر سے آئے ہوئے ہیں، کلیہ شریف بھی حاضری دیے ہیں، یہ چھوٹا مقدسہ کا بھی سیر کر کے آئے ہیں۔ بزرگان دین کے بارگاہ میں آپ حاضری دیتے ہیں تو کیا حاضری دینا یہ کامیابی کی دلیل ہو جاتی ہے؟ کیا آپ وہاں پہ گئے فاتحہ پڑھے اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا یہاں پہ حاضری دے کے؟ اور نادانو ذرا خیال کرو، جن کے بارگاہ میں تم جاتے ہو نا، ذرا ان کی زندگی کو تم پڑھو، کیا ان کی زندگی میں کبھی نمازوں کی قضا ہوئی ہے کیا؟ کبھی ان کی زندگی میں لوگوں کا دل دکھانا ہوا ہے کیا؟ کبھی ان کی زندگی سے اوروں کا حق مارنا ہوا ہے کیا؟ اگر تم یہاں پہ جاتے ہو تو پہلے جاؤ اور ان کے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرو، لیکن جب پلٹو نا ان کی زندگی کی سیرت اپنے زندگی میں لانے کی کوشش کرو، اپنے زندگی میں انقلاب لانے کی کوشش کرو۔ بارگاہ غیر نواز سے تم آئے ہو تو غیر نواز کی زندگی کو دیکھو، انہوں نے کس طریقے سے خیرات کیے ہیں، کس طریقے سے اسلام کی خدمتیں کی ہیں، کس طریقے سے غریبوں کو نوازا ہے۔ آج آپ کو اللہ کے گھر کے لیے مطالبہ کیا جاتا ہے تو آپ کی جیب سے فوٹی فوری نہیں نکلتا ہے۔ اللہ کے بارگاہ سے آپ کس طریقے سے یہ بولتے ہو کہ ہم خواجہ غیر نواز کے بارگاہ سے آ گئے، نمازیں قضا ہوتے ہوئی نظر آتی ہے۔ یاد رکھنا، فیضان غوث الورا سے یا فیضان غریب نواز سے یا فیضان اولیاء سے آپ اسی وقت مستفیض ہو سکتے ہیں جب آپ ان کی زندگی کی سیرت کو اپنے اندر لانے کی کوششیں کریں گے اور اسی سیرتوں پہ اپنی زندگی گزارنے کی کوششیں کریں گے۔ اگرچہ آپ غیر نواز کی بارگاہ جائے یا نہ جائے، آپ نیاز دلائے یا نہ دلائے، آپ
چوکھٹے سوچا جائے یا نہ جائے، آپ کسی بزرگوں کے بارگاہ میں نیاز دلائے یا نہ دلائے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی گناہ ہے، لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو گناہ ہے، اگر آپ نماز کو چھوڑتے تو گناہ ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آج میرے محلہ کا چکر لگایا تھا کہ نہیں لگایا تھا، کل قیامت میں تم سے یہ نہیں پوچھے گا کنڈے کی نیاز دلایا تھا یا نہ دلایا تھا، تم سے یہ سوالات نہیں ہوں گے۔ ہاں سوالات ہوں گے، فجر کی نماز پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا، ظہر کی نماز پڑھا تھا یا نہ پڑھا تھا، عصر کی نماز پڑھا تھا یا نہ پڑھا تھا۔ زندگی کی نمازیں قضا ہوتی جاتی ہے، افسوس نہیں ہوتا ہے، لیکن وقت پہ نیاز نہ ہونا تو دیکھیں کس طریقے سے بوال کر دیتے ہیں۔ فجر سے پہلے نیاز ہونا چاہیے، سورج نکلنے سے پہلے نیاز ہونا چاہیے۔ میاں آپ مسئلہ معلوم بھی ہے، نیاز تو ہر وقت کر سکتے ہیں، کسی ٹائم ٹیبل کے لیے نیاز کا کوئی وقت متعین نہیں ہوتا ہے، آپ رات میں کریں دن میں کریں، صبح کریں یا شام کریں، جب بھی آپ کریں فاتحہ ہے، فاتحہ ہو جائے گی، لیکن ہاں فاتحہ پہ آپ فقط پھنس کے نہ رہیں، بلکہ آپ نیاز بھی دلائیں، نماز بھی پڑھائیں، ہو سکے نماز کی بدولت آپ کی نیاز قابل قبول ہو جائے، ہو سکے تو نماز کی بنیاد آپ کی نیاز قابل قبول ہو۔ فقط نیاز پہ چکر نہ لگا ہوا اور نیازی پہ آپ انحصار نہ ہو جاؤ اپنی زندگی کو، اور اسی پہ ختم نہ کر دو اپنی زندگی، بلکہ نیاز بھی اور نماز۔ امام جعفر صادق کے بارگاہ میں نیاز دلانے والوں پہلے آپ نماز کی پابندی کرو، پھر جا کے امام کے بارگاہ میں اگر جتنے نیاز نہیں بھی دلایا نا، پھر بھی امام کا کرم ہو جائے گا، آپ کا بیڑا پار۔ آپ فرائض کی ادائیگی نہیں کرتے، فقط نوافل کرنے، اسی پہ زندگی گزارنا شروع کر دیا کہ ذہن بن گیا کہ ہم فقط نیازی دلائیں گے۔ یار کبھی تو سوچا کرو کہ نیازی خالی کہ نماز بھی کچھ، کبھی خیال کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہمیں میں مخالف نہیں ہوں بھائی، لوگ فتویٰ دینے لگتے ہیں، ہمیں کو لوگ دیوبندی بھائی بنا دیتے ہیں۔ ارے بھائی جو مسئلے حقیقت وہ مسئلے ہم بتاتے ہیں، نیاز کوئی حرام یا ناجائز تھوڑی ہے، جائز ہے، باعث برکت ہے، باعث ثواب ہے، آپ دلائیے، لیکن جو فرض ہے پہلے اس کو آپ فرائض حقیقت پہلے کچھ فرائض کے تعلق سے، اس کے بعد نوافل ہے، مستحبات۔ تو اللہ تبارک و تعالی کہ جب نیک بندوں کے نام پہ آپ نیاز دلائیں تو ساتھ ہی ساتھ نیاز کا بھی اہتمام کریں، نمازوں کا بھی اہتمام کریں، اڑوس پڑوس کے حقوق کا اہتمام کریں، بڑوں کی تعظیم کریں، چھوٹوں سے شفقتوں سے پیش آئے، ماں باپ اگر باحیات ہیں ان کی خدمتیں کریں، ان کی دعائیں لیں۔ اس طریقے سے جب آپ کی زندگی رہے گی تو یقیناً آپ کسی ولی کے بارگاہ میں جائیں یا نہ جائیں، آپ کی حاضری یہیں سے قبول ہو جائے گی، ہے نا؟ تو ایسا آپ کام کیجیے، وہ کام نہ کیجیے جو ہمارے لیے باعث عذاب ہو جائے، عتاب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک مسئلہ اسی کنڈہی کے تعلق سے، جہاں پہ بنتا بھی ہے اور خیال یہ ہوتا ہے کہ وہیں پہ کھانا ہے، وہاں سے باہر نہیں جانا ہے لے کر، وہیں پہ ہاتھ دھونا ہے، یہ ہماری اور آپ کی یہ سوچ ہے، یہ جاہلانہ حرکت۔ شریعت اس پہ کوئی پابندی نہیں لگی، نہ ہی اس میں کوئی روک و ٹوک۔ آپ نیاز دلا دیے، آپ کی نیاز ہو گئی، فاتحہ ہو گئی، اب آپ کہیں بھی لے کے جا کے کھا سکتے ہیں۔ یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہم نے اور آپ نے اس عمل کو جاری کر دیا، رائج کر دیا کہ جہاں بنے گا وہیں کھانا، وہیں ہاتھ دھونا، وہیں سے نکل لینا۔ تو یہ ہماری اور آپ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں جو شریعت ہے، شریعت اس پہ پابندی نہیں لگاتی ہے۔ آپ فاتحہ دلا دیے، اس کے بعد آپ جائیں، آرام سے کہیں بھی کھا سکتے ہیں، کہیں بھی پہنچا سکتے ہیں، کہیں بھی دے سکتے ہیں، یہ سب طریقے جائز ہے۔ جو ہم جو لے کے عمل کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، وہ درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو صحیح معنوں پہ، صحیح مسئلوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب ساتھ ہی ساتھ چند باتیں